الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: أما بعد ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن إلى لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يهوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات على محمد. معزز سامعین اکرام، بتوفیق خداوند عالم اس نورانی کلمات کے ضمن میں جو باتیں آپ کے درمیان پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بقیہ ایام میں بھی کرنے کی کوشش کریں گے. بات یہاں تھی کہ امام مظلوم نے کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسی صورت میں مومن کو چاہیے کہ لقائے پروردگار حاصل کرے، اور میری نظر میں موت سعادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا بہت دشوار ہے. لوگ دنیا کے غلام ہیں اور جب تک ان کا سب کچھ ٹھیک چلتا ہے دیندار بنے رہتے ہیں، اور جب امتحانات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دیندار کم نظر آتے ہیں. یہ تو آپ کے وہ بیانات، اور جہاں تک ہماری بات کل پہنچی تھی کہ مظلوم کربلا نے امام حسن کی طرح صلح کیوں نہیں کی.
حالات اور کنڈیشن کے اعتبار سے وہ دلائل اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ وجہ تھی کہ آپ نے صلح نہیں کی. خلاصہ کر دوں، جو بچے نہیں تھے ان تک بات میری پہنچ جائے کہ حالات بالکل الگ تھے. وہ الظاہر دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنا کام کر رہا تھا، لیکن یزید کھلم کھلا آ کر حسین ابن علی کے دو راستے تھے، یا بیعت کرو یا سر قلم. تو حسین ابن علی نے اس میں سے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ بیعت کرنا ظالم کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کے مساوی تھا. لہذا آپ نے بیعت کو تو چھوڑا اور اس قیام کو انتخاب کیا. آج جہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے وہ یہ جو کل اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ نہیں، آپ کو علم تھا کہ کیا ہوگا اس بیعت کے انکار سے یا نہیں پتہ تھا. یہ وہاں کے حالات ہیں جو مدینے سے یعنی قبل از 28 رجب یا 27 رجب جو اب تک یہ حالات تھے، اور انہی دونوں شبوں کے آس پاس آپ روضہ پیغمبر پر گئے ہیں. بعض تواریخ نے کئی مرتبہ لکھا ہے، لیکن 2 مرتبہ آپ کے وہ زیارتیں بھی نقل ہوئی ہیں معتبر کتابوں میں کہ آپ روضہ پیغمبر پر گئے، قبر پیغمبر پر، اور وہاں آپ نے وہ زیارت پڑھی ہے. السلام علیک یا رسول اللہ انا ابن فاطمہ وابن فرخ کا وابنت فرخت کا. اس طرح کے آپ کے جملات ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ تعارف کا ایک الگ انداز تھا، فاطمہ کے ذریعے سے اپنا تعارف کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا. یہ بھی اس دنیا اور اس حالات اور اس کنڈیشن میں لوگوں تک اپنی قربت کو رسول اللہ سے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کون ہے، پیغمبر کی بیٹی ہیں اور میں انہی کا بیٹا ہوں. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کا نواسا ہوں اور آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کہ جس کو آپ نے اس دنیا میں امت کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور آپ گواہ رہیے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ میری قدر نہیں کی، میری حفاظت نہیں کی. اور اس طرح کے جملات آپ نے کہے. اور اگلے زیارت میں جو 2 زیارتیں نقل ہوئی ہیں، ایک کا مفہوم یہ ہے، دوسرے میں اللہم یعنی خدا کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وہ عبارت پڑھ دوں آپ کے سامنے اور اپنی بات کو آگے بڑھا دوں کہ دوسری مرتبہ جب گئے ہیں آپ قبر پیغمبر پر تو یہ آپ کے جملات ہیں، اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک. یعنی خدا کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا بار الہ، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں کون ہوں؟ میں ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد وقد حضرنی من الامر، یعنی اور حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ما قد علمت، یہ ایسے کہ جو سب آپ جانتے ہیں، یعنی آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم انی احب المعروف، اور میں کیا چاہتا ہوں؟ میں دوست رکھتا ہوں نیکیوں کو، اچھائیوں کو، وانکر المنکر، اور برائیوں سے میں خود نفرت کرتا ہوں. واسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر، اور اے خدا، اے ذو الجلال والاکرام، اے صاحب عزت و جلال اور اکرام اور کرم والے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس قبر کے وسیلے سے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کے گویا ایک مسئلہ اور سلجھا رہے. البتہ بہت سارے ایسی روایات اور آیات قرآنی ہیں کہ جہاں وسیلہ اور توسل کی
بات ہے. اور یہاں بھی امام حسین علیہ السلام نے اس قبر کے توسط سے خدا سے دعا کی ہے کیا؟ وَمَنْ فِيهِ إِلَّا اخْتَرْتُ لِي مَا هُوَ لَكَ رِضًا وَلِرَسُولِكَ رِضًا. اور میرے لیے وہ چیزیں قرار دے دے اس قبر کے توسط سے کہ جو تیری خوشنودی کے لیے ہو اور تیرے رسول کی خوشنودی کے لیے ہو. یہ امام حسین نے چلتے چلتے یہ کہا. اب یہ آپ کا کارواں سمجھیے کہ یہاں سے نکلنے کو آمادہ ہے. بنی ہاشم کو اب خبر ہو گئی کہ اب جائیں گے، مولا اب رکیں گے نہیں. تو آپ کے سوتیلے بھائی عمر اطرف نام ہے جو امیر کائنات کے بیٹوں میں سے، آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھیا میں نے بھائی حسن سے سنا تھا، وہ بھی خطبہ آپ کا ہے موجود، بھائی حسن سے سنا تھا بابا کے ذریعے، امیر المؤمنین کے ذریعے، کہ آپ کربلا اور اس سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر اگر گئے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے. میرا مشورہ، یہ وہ افراد ہیں اور یہاں سے یہ بات بریکٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اطہار جو ائمہ ہیں ان کی منزلت الگ ہے، انہی کے بھائی سوتیلے اور امام کے بیٹے ان کا رتبہ الگ، ان کو اتنی معرفت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام کے اختیارات بھی انہیں پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مان لیں ان کی بات کو، آپ کی جان بھی محفوظ رہ جائے گی اور وقت بھی ٹل جائے گا. یہ ان کا مشورہ ہے. اس کے بعد آپ ام سلمہ کے پاس آئیں. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ آپ جب عراق کے لیے جائیں گے تو آپ کی جان وہاں بچے گی نہیں، آپ راہ خدا میں مار دیے جائیں گے. تو آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ یہ ہم کو بھی خبر ہے، لیکن ہم یعنی اللہ ہمیں قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. اس طرح کے آپ نے وہ فرمودات بیان کیے. ان دونوں تینوں اور دیگر جو افراد نے اس طرح سے آپ کو مشورہ دیا ہے، وہی مشورے کا جو جواب ہے امام کی زبانی، امام کے خطبات کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ آپ کو معلوم تھا کہ نہیں. سوال یہی تھا، معلوم تھا یا اچانک ایسا ہو گیا جو اتنے زیادہ مصیبتوں میں آپ مبتلا ہو گئے. انہوں نے مشورے دیے، انہوں نے روکے، اور ان کے روکنے اور مشورہ دینے کے بعد آپ نے جواب میں کیا کہا ہے. نمبر 1، یا اس سے پہلے میں اور تھوڑی تاریخ کے حوالے سے آپ کو ساتھ لے چلوں. امام کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ سب سے پہلی بات اگر کہتے ہیں ہاں تو ایک قرآنی آیت ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو. کہ جس دشمنان اہل بیت و اسلام و کربلا اسی آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حسین کو جب پتا تھا تو کیوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈال دیے. اسی آیت کے ذریعے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں. اگر پتا تھا تو اس آیت کی روشنی میں آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، ٹھیک. اور اگر نہیں پتا تھا، اگر نہیں پتا تھا تو مسئلہ اور ٹیڑھا ہے. مسئلہ اور ٹیڑھا ہے کہ ایک تو نمبر 1 ہم لوگ کے عقیدے کے حساب سے وہ امام ہی نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو، ایک بات. دوسری بات، ابھی آپ کی ولادت ہوئی نہیں ہے، شکم مادر میں ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے کہتی ہیں بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عجیب عجیب صدائیں، عجیب آوازیں، عجیب کلام کہتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ابن عطشان، یا اماں انا ابن عریان. بابا یہ کیا ہے؟ تو بابا نے اس کی تفسیر کی کہ یہ بچہ کربلا کے میدان میں بھوکا و پیاسا دشمنوں کے ہاتھوں، دشمنان اسلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا. یہ ایک مرد.
اس کے بعد جب ولادت ہو گئی، ام ایمن پارچے یعنی لباس میں، کپڑے میں لپیٹ کر لیے ہوئے ہیں. ایک یہودی نے دیکھا اور کہا کہ کیا ہے؟ کہا یہ پیغمبر کے یہاں نواسا ہوا ہے، وہی بچہ ہے، اجازت ہے میں بوسے لے لوں؟ آپ نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے. کہا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ کہا تب کوئی اعتراض نہیں، تب آپ بوسے لے سکتے ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اور بوسے لیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا خدایا گواہ رہنا میں اس بچے کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. پیغمبر نے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں. ابھی تو یہ آغاز ہے. اس نے یہ گواہی دی. اب میرا سوال ہو، شکم مادر میں آپ گویا ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ انا ابن عطشان، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت کے بعد یہ یہودی ہے. انہی دو پر اکتفا کروں گا. بہت ساری روایات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کو پتا ہے ابھی ولادت نہیں ہوئی، شکم مادر میں ہیں تو خبر ہے، ولادت کے بعد جب امام ہو جائیں گے تو خبر نہیں رہے گی. یہ ایک بات. وہ یہودی وہ آ کے بتا رہا ہے کہ یہ کون سا بچہ ہے. ام ایمن کو کہتا ہے یہ کون سا بچہ ہے؟ پتا ہے یہ کربلا میں قتل کیا جائے گا اور میں اس کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اسے خبر ہے، امام کو خبر نہیں. امام کو بالکل بعین ہی خبر ہے، بلکہ جزیات کی بھی خبر ہے، کہاں کون اور کیسے مارا جائے گا. سارے یہ یعنی انجانے میں یہ کام نہیں ہوا ہے، اور جب جان کر ہوا ہے تو جو تہلکہ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، تو اس کا جواب سنیے. نمبر 1 ہلاکت اور شہادت. اگر حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں یا سن 60 ہجری میں اس قیام کا آغاز کیا اور ایسے قیام کے لیے کھڑے ہوئے کہ جس کا نتیجہ آپ کا قتل تھا، تو یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے. پہلا کام نہیں ہے. کیوں؟ پہلی جنگ جو جنگ بدر ہے اس میں کیا کوئی نہیں مرا تھا مومنین کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے؟ کتنے مرے؟ کم سے کم 14 تو لکھے ہی ہیں. 14 مرے. یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہی 9 مسلمان. ابھی تو لوگ کلمہ پڑھ کے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. ان کے ثبوت قدم اور ان کا ایمان تو مضبوط ہونے دیجئے. لیکن جنگ ہوئی، کیوں آپ نے قیام کر دیا؟ یہ 14 لوگ جو مر گئے، اس کے بعد دوسری جنگ احد جو مشہور ہے، میں وہی بتا رہا ہوں، 2 ہی پر اکتفا یہاں بھی کروں گا. جنگ احد میں کتنے لوگ مرے مسلمانوں کی طرف سے؟ 70 لوگ. تو یہ کیا ہے؟ اگر سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام جان بوجھ کر کہ ممکن ہے اس راہ میں شہادت کے درجے پر بھی فائز ہونا پڑے، یعنی قتل بھی ہونا پڑے، تو عالم اسلام کو کھلتا ہے کہ حسین نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ادھر پیغمبر نے جو جنگیں کی ہیں اس میں بھی تو لوگ مرے ہیں. اگر یہی بات ہے تو جہاد کا حکم فروع دین سے ہٹا دیجئے. آپ فروع دین بتائیے کیا ہے؟ اول نماز، دوسرے حج، تیسرے زکوٰۃ، چوتھے خون، پانچویں خون، چھٹے جہاد. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جہاد کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، اہل بیت کی روایات میں موجود ہیں. اس کی اتنی عظمت ہے. انہی عظمتوں کو دیکھ کر، اور کہاں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کو اپنی جان کی حفاظت کی گارنٹی ہو تب جہاد کرنا ہے. یہ کہیں نہیں. جہاد تو تبھی ہے کہ جب جان بھی جا سکتی ہے. جان ہی جائے گی تو جہاد میں شہادت کا درجہ ملے گا. اس سے پہلے تو ملنے والا نہیں، غازی کہلائیں گے. لہذا حکم اسلام ہے جہاد، اور بہت سارے اگر اس میں چلے گئے تو پوری مجلس اسی میں ہو جائے گی. میں تو اس کو صرف نمونے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ جہاد کی کتنی عظمت ہے. اور ایک اہم احکامات اسلام میں سے ہے
لہذا یہ بات بالکل صحیح نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈال دیا. اگر یہ بات ہے تو پیغمبر حضرت علی علیہ السلام ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا, جنگیں ہوئی, لوگ مارے گئے, تو کیوں ان کا مرنا بھی تو ہلاکت ہوا, آپ بچ گئے لیکن اور تو سارے مر گئے, تو وہاں تو ہلاکت نہیں. یہ ایک بات. دوسرا جواب کہ آپ کو شہادت کا خبر, آپ کو قتل کی خبر تھی, علم تھا, اس کے بعد آپ کیوں گئے؟ دوسرا جواب یہ کہ شہدائے کربلا کا رتبہ کس بات پر بڑھا ہے؟ کس بات پر؟ انجانے میں سب مارے گئے تب بڑھا ہے؟ انجانے میں سب کی شہادت واقع ہو گئی, اس بنیاد پر شہدائے کربلا یا دیگر شہدائے راہ اسلام کا رتبہ بڑھ گیا ہے, یا جانتے تھے تب؟ اور یہ تو حسین ابن علی راستے بھر جس کو بلاتے تھے وہ یہی کہتے تھے, من کان باذلن یرحلمانا یا ارتحلمانا, جو خون جگر دے سکتا ہے وہی آئے. یہ لوگ حتیٰ شب عاشور کے وہ خطبات میں بھی آپ نے یہ کہا ابھی بھی تم لوگ جا سکتے ہو, اس لیے کہ جب یہ لوگ مجھے مار دیں گے تمہیں نہیں ڈھونڈیں گے, یہ لوگ تمہیں نہیں ڈھونڈیں گے, یہ میری جان کے پیاسے ہیں. لیکن کوئی گیا نہیں کہ ہم آپ کے رکاب میں جان دیں گے, آپ کی قیادت میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے بعد بھی زندگی رہ جائے, آپ کے ساتھ رہیں گے؟ اتنا رتبہ کیوں بڑھا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اس راہ میں شہادت ملے گی, کیونکہ جانتے تھے کہ اس راہ میں قتل ہوں گے. بھیا اگر علم تھا, اور ایک واقعہ بہت کہیں پڑھا تھا, کسی امام کے زمانے کا ہے, کہ وہاں دشمن حکمران نے پوچھا کہ یہاں کون ہے علی کا چاہنے والا, اہل بیت کا ماننے والا. لائن لگا دی اور پوچھتے گئے تم ہو تم ہو, تو جو سب سے پہلا تھا اس نے کہا ہاں میں ہوں, تو اس کو کنارے لے گئے اور قتل. جو دوسرا آیا اس کو بھی, اس نے بھی کہا ہاں قتل. امام نے فرمایا کہ پہلے والے سے زیادہ دوسرے والے کو جزا ہے, ثواب دوسرے والے کا زیادہ ہے. کیوں؟ نہیں معلوم, بات پہنچی نہیں پہنچی. کیوں؟ کیونکہ پہلے والے کا انجام پتا نہیں تھا کہ مارے گا یا چھوڑے گا, لیکن دوسرے والے کا انجام تو پتا تھا کہ پہلے کو مار چکا ہے تو دوسرے کو بھی مارے گا. عزیزان گرامی, علم ہونے کے بعد ہی رتبہ بڑھا ہے. علم ہو گیا کہ اس راہ میں شہادت ملے گی, تبھی تو رتبہ بڑھا ہے اور تبھی شہادت ملی ہے. انجانے میں جانا, اور یہی تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جب جانتے ہو کہ راہ اسلام میں قربانی دینا یہی جہاد ہے. اور یہ بالکل اس آیت کے منافی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈال. تیسرا جواب کیا ہے؟ اس جگہ ہلاکت کہی جاتی ہے جہاں نہ کوئی عقلی فائدہ ہو نہ کوئی شرعی فائدہ ہو. ابھی اگر کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر نے کہا ہے کہ بے پردہ رہو گے تو تم کو قتل کر دے گا, تو اب بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پردے میں رہے, ہے نا. اور البتہ اب اتنی کہاں جرات رہ گئی کہ اتنی بڑی دھمکی دے. اگر وہ نہ مانے تو یہ کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا, کیونکہ اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو ایسے ہی رہوں گی, کوئی فائدہ نہیں, نہ عقلی اور نہ شرعی. ایسی صورت میں کہا جائے گا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. لیکن یہاں فائدہ عقلی کتنی بیان ہو, میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس میں عقلی اور شرعی چھوٹا فائدہ نہیں, اتنا بڑا فائدہ ہے. رہتی دنیا تک اس فائدے کے احسان تلے پوری انسانیت دبی ہوئی ہے. اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا تو آج انسانیت کی کوئی اقداریں محفوظ نہ ہوتی, بھلے اس پر عمل ہو یا نہ ہو. لیکن کربلا والوں نے انسانیت کے اقدار کو محفوظ رکھ دیا, یعنی صداقت, سچائی, سخاوت, انسانیت, ایثار, سارے جتنے آپ
اقدار عاشورہ میں گن لیں، وہ سب کربلا والوں نے محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس قربانی میں عقلی بھی فائدہ ہوا اور شریعت کا بھی فائدہ، کہ کم سے کم نام اسلام اور خدا کا دین محفوظ رہ گیا ہے۔ تو جہاں اتنے عظیم فائدے ہوں، وہاں اگر اس راہ اور اس کے دفاع میں جان جاتی ہے تو وہ جان ہلاکت نہیں بلکہ شہادت ہے۔ چوتھا جواب، خود اس آیت کا نزول کیا کہتا ہے جس کو دشمنان اسلام اس دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یہ آیت تو ہم لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ آغاز اسلام میں پیغمبر کے ہمراہ بہت رہا کرتے تھے، حتیٰ اپنے گھر کے کام کاج بھی چھوڑ کر آپ ہی کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ تو لگا کہ یار دھندے میں نقصان بہت ہو رہا ہے، روٹی روزی کیسے چلے گی؟ تو اب ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب نہیں جا کر بیٹھیں گے۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ طے کیا، یہ آیت نازل ہو گئی کہ اپنے آپ کو پیغمبر کا جوار چھوڑ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ اے عزیزان گرامی، بات کو میں نے پہنچا دیا کہ پیغمبر کا یہ حقیقی جانشین اس راہ اسلام میں قربانی کا علم رکھتا تھا، اور رکھ کر اپنے قتل اور ان جزیات سارے لوگوں، اپنا ہی نہیں، اب وہ جملے سنیے کہ جو امام نے کہے تھے، ان کے جواب میں معلوم تھا کہ نہیں، کیا کیا پتا تھا؟ کہا یا امہ وانا عالمو، عالموں کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، انی مقتول، میں قتل کیا جاؤں گا، مذبوح، میں ذبح کیا جاؤں گا، ظلمن و عدوانا، دشمنی، کینہ، اناد اور ظلم کے طور پر میرے ساتھ یہ ہوگا۔ وقد شاء عز وجل ان یرا حرمی و راحتی مشردین و اطفالی مذبوحین، یہ سارے وہ جملے ہیں، اور خداوند متعال یہ چاہتا ہے وہ دیکھے میرے حرم یعنی میرے بال بچے اور میرے کنبے کے لوگ، میرے بچے مذبوحین، معصورین، مقیدین، وہم یستغیثون فلا یجدون ناصرا، وہ میرے آل اولاد، میرے بچے، میری ناموس ذبح کیے جائیں، معصورین اسیر کیے جائیں، اور مقیدین ان کو قید کی سختیاں جھیلنی پڑے، وہم یستغیثون، اور وہ آواز دیں گے، استغاثہ کریں گے، فلا یجدون ناصرا، ان کے استغاثے اور ان کی فریاد پر بھی کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اب آپ فیصلے کریے، خود امام بتا رہے مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو میرے ساتھ، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا، جو دشمنان اسلام پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک مسجد زرار بنانے والے اور اس کے بعد پیغمبر کو کاغذ و قلم نہ دینے والے، وہ سارے جو اب تک چھپے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ عالم اسلام تک نہیں آئے گا، دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ لہذا جب ہم یہ قدم اٹھائیں گے، اور مدینے میں نہیں، اس لیے کہ مدینے نے بہتوں کے کرتوتوں کو چھپا کے رکھا تھا، کبھی کبھی مختلف پردوں کے ذریعے، اس لیے مدینہ چھوڑ کر ایسے صحرا میں جائیں گے جہاں بہت دور سے ان کے چہرے دکھائی دیں۔ اسی غرض سے حسین ابن علی اس کام کو انجام دیے جو اب تک بڑے بڑے غلافوں اور پردوں میں چلتا رہا، اور اس کی دلیل اگر چاہیے تو یزید کا بعد شہادت حسین ابن علی وہ کردار کہ جب آپ کے سر اقدر اور
دہنے لب مبارک سے بے ادبی کرتا ہوا وہ شعر پڑھتا ہے، اے کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ میں نے گویا حسین کو قتل کر کے کر دیا ہے، لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ وہ قتل کر کے سمجھ رہا تھا کہ اسلام اور محافظین اسلام ختم ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ برعکس نکلا۔ یزید کے دربار میں حسین کی چہیتی بہن زینب نے وہاں جا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ یہ اصل میٹر یہ ہے، اور جو یہ لوگ چاہتے تھے وہ ہوا نہیں۔ حسین ابن علی کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ایک ایک جزیات کو، اور اگر وہ شب عاشور کے خطبات جو آپ نے بیان کیے ہیں جب یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں جائے گا، سب کو بلایا اور آواز دی، زہیر، مسلم، حبیب، انظر الی السماء، دیکھو آسمان کی طرف، ہذا مقامک، ہذا مقامک، ذاک مقام، سب کے مقام دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی علم کی دلیل ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا۔ اور جیسے جیسے قریب ہو رہے تھے منزل سے، کیا کہتے علماء، روایتیں کیا کہتی، اتنا ہی چہرہ کھلتا جا رہا تھا۔ آپ اگر کسی انجانی جگہ جائیں اور منزل نہ پہنچیں، چہرے کی ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کب پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، لیکن جہاں جا چکے ہیں، جیسے جیسے سواری مرکب آپ کا قریب ہوتا جائے گا، آپ کا اطمینان بڑھتا جائے گا۔ بس 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، بس آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ منزل پتہ ہو، وقت پتہ ہو، کہاں جا رہے ہیں ہدف پتہ ہو، تو پھر آدمی گھبراتا نہیں۔ حسین کے پائے ثبات میں لغزش کیوں نہیں تھی؟ پتہ تھا کہاں جانا ہے، پتہ تھا۔ جتنے جنازے لائے، جتنے لاشیں لائے، جتنا مرثیہ پڑھا، جتنی مصیبتیں بڑھتی گئیں، چہرے کا نور بڑھتا گیا، پائے ثبات میں مضبوطی آتی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حسین انجان جگہ نہیں جا رہے ہیں، حسین کو پتا ہے کہاں جانا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے کیا کیا فدا کرنا پڑے گا، اور آپ نے کیا۔ اللہم صلی علی اور اتنا پتہ آسان، بس میری بات مکمل ہو گئی، آسان نہیں تھا یہ سفر، آسان نہیں تھا۔ اتنے لشکر آ رہے تھے دشمن کی طرف سے، بیویاں گھبرا رہی، بھیا تمہارا بھی کوئی ہے، بھیا تم بھی بلا لو۔ جی، جان دینا آسان ہے خدا کی راہ میں جو معرفت رکھتے ہیں، جان کی کیا حیثیت، لیکن زندہ رہنا اس کے ساتھ ساتھ بخاطر حق، بخاطر دین طعنہ و تشنیع سننا، یہ بہت سخت ہے عزت داروں کے لیے۔ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، ایک ملعون کہتا ہے حسین کو یہ نماز بچائے گی، تڑپ گئے حبیب ابن مظاہر، یہ وہ خط لکھ دیا۔ کیا عبارت، کیا عبارت، حسین ابن علی کی طرف سے، من الغریب الی الحبیب۔ یہ کون ہے حبیب؟ بہت امیر کائنات کے جس نے شاگرد تھے، بڑی معرفت والے، بہت عظیم معرفت کے درجے پر، حجر ابن عدی ہوں، ابو ذر ہوں، سلمان ہوں، جناب حبیب ابن مظاہر، یہ سب شاگرد مولائے کائنات ہیں، اور بڑے کارنامے ان کے وقت نہیں ہے، معرفت کے اس پیمانے پر ہیں۔ بچپنے کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر کے ہمراہ حسین ابن علی جا رہے ہیں، جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں، بعض روایت کہتی ہیں وہیں وہیں آپ بھی قدم رکھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے اٹھا لیا، گلے سے لگایا، بوسے دیے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حبیب کو بوسے لے رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو
कैसे वहीं कदम रख रहे हैं जहाँ हुसैन रख रहे हैं। ये बाज़ रवायतें कहती हैं कि जहाँ जहाँ कदम रखते थे हुसैन मज़लूम, आप वहाँ की खाक उठाकर अपने सर पर रखते थे, कभी चेहरे पे मलते थे, आँखों पे लगाते थे। ये मारफत का आलम है, ये मारफत का आलम है। अब ऐसे वक्त में अगर ख़त आ जाए, और बड़ा कहते हैं शब आशूर 12 अलम संवारे गए, सजाए गए, 12 अलम सजाए गए, 11 इमाम हुसैन ने मुख्तलिफ कौम व कबीले के सरदारों को दे दिया, जो ज़रा बुलंद मकाम रखते थे दे दिया, एक अलम रख लिया। असहाब नहीं समझे ये किस लिए है। अपने आप में सबके दिलों में और जहनों में सवाल था कि ये किसको देंगे। लेकिन जब हबीब को ख़त लिखा गया और हबीब आए, तब समझ में अच्छा इतना एतमाद कि मेरा दोस्त आएगा, मेरा हबीब आएगा, उसके लिए अलम महफूज रखा है। ख़त पहुंचा। हालात कूफे के ऐसे हैं, कहते हैं जो हालात की कंडीशन के हिसाब से जो लिखते हैं उलमा, वो ये कि हबीब अपने घर नहीं थे, अलबत्ता वो भी रवायत है कि खाना खा रहे थे, लेकिन ऐसी सूरत में वो आने वाला आया सटीक एड्रेस पर और दिया, और फौरन वापस कि कहीं जासूस देख न लें और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। और ख़त आने के बाद कहते हैं 1-2 दिन तक जनाब हबीब ने किसी से बात नहीं की, सिर्फ अपनी ज़ौजा से बातें करते थे। जब 2-3 दिन गुजर गए, ज़ौजा ने कहा हबीब हुसैन आका का ख़त आया, तुम अभी तक खामोश हो, 2 दिन हो गए। कहा खुदा की कसम मैं तैयारी कर रहा हूँ, सबसे कहता हूँ हुसैन की नुसरत के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं। सिर्फ मुस्लिम इब्ने औसजा को तैयार किया। वो भी कैसे पता है? मुस्लिम इब्ने औसजा जा रहे हैं बाजार में खजाब खरीदने, हम जनाब हबीब ने कहा ए मुस्लिम, हुसैन नरगे आदा में है और अब इस खजाब की जरूरत नहीं, चलो अपने खून के से खिताब किया जाएगा। ये तैयार हो गए। अब गुलाम को कहते हैं कि चल तू फला मकाम पर रहना, सवारी लेकर घोड़े को लेकर हम और मुस्लिम किसी दूसरे रास्ते से किसी तरह वहां पहुंचे। हालात ऐसे थे कि एलानिया नहीं जा सकते थे, लिहाजा मख्फियाना तौर पर उधर कंडीशन गुलाम और घोड़े की क्या है, घोड़ा भी बेचे। गुलाम कहता है ए मेरे रहवार, मेरे आका के तू परेशान न हो, अगर मेरे आका को आने में देर हुई मैं सवार होकर चलूंगा। इतना सुनना था, हबीब तड़प गए, हाय वो कौन सा वक्त आ गया मेरे आका पर। अब जब उधर पहुंचे एक अलग अंदाज, सारे आने वालों में अलग अंदाज। अबुल फजल अब्बास को भेजा हबीब के इस्तकबाल के लिए। हबीब पहुंचे, बनी हाशिम ने कहते दायरा बना लिया, हबीब दरमियान में है। ये एक हलचल सी थी। जनाब ज़ैनब ने अली अकबर से पूछा ए बेटा ये कैसी नई हलचल है? काहे पुपी अम्मा, बाबा के बचपन के दोस्त हबीब आए हैं, कहा जाओ मेरा खुसूसी सलाम कह दो। अली अकबर आए, ए चचा हबीब, मेरी पुपी ने आपको सलाम कहा। जैसे ये जुमला सुना हबीब तड़प गए, मौला हुसैन की तरफ हाथों को जोड़ के कहा अगर मौला इजाजत हो अर्ज़ अदब खैमे तक कराओ। मौला की इजाजत मिली। पर्दे के पीछे से हबीब ने कहा ए शहजादी, अरे ये क्या वक्त है, गुलामों को शहजादी सलाम भेजे। हाँ लेकिन ए शहजादी, एक बुजुर्ग खतीब कहते हैं सारे यहीं तक पढ़ते हैं लेकिन मैं और आगे पढ़ता हूँ। वो ये कि हबीब ने कहा ए शहजादी एक बात का बड़ा सदमा है। वो क्या? इसलिए वो सदमा ये है कि मैं आशूर तक तो अपने मौला की इबादत में
قتل کر دیا جاؤں گا۔ اے کاش مجھے زندگی دوبارہ مل جاتی تو میں آپ کے بازوؤں میں رسم نہ بدلے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہرحال اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بہرحال معرفت کے ساتھ عزائے سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا، جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اس راہ ادا میں جو لوگ دامے درہمے سخنے جیسے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی مومنین فرش ادا بچھاتے ہیں یا اللہ ان سب کو جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع اکرام علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ کشورائے اسلامی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔